تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے ٹائم کے لیے باتیں کر سکتے ہیں اور ہم اپنے کمیونیکیشن اسکل کو ذرا چیک کرتے ہیں کہ ہم کس لیول پہ ہیں. اگر ہم 5 منٹ تک بول سکیں تو ہم بگنر لیول پہ. اگر ہم 5 منٹ سے زیادہ بولتے ہیں تو انٹرمیڈیٹ. اگر ہم 20 منٹ سے اوپر چلے جاتے ہیں تو ہم ایکسپرٹ لیول پہ آ جاتے ہیں کمیونیکیشن اسکل. تو اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم کتنے ٹائم کے لیے بات کر سکتے ہیں, جو کہ بہت ہیلپ فل ہے ان پروفیشنل لائف. آپ کو فیلڈ میں کسی بھی فیلڈ آگے جانے کے لیے کمیونیکیشن اسکل مطلب یہ ایک بنیادی اسکل ہوتا ہے ہر فیلڈ میں. تو چلیے, تو کمیونیکیشن اسکل ہوتا کیا ہے؟ کمیونیکیشن اسکل ہوتا ہے کہ آپ اپنے الفاظ کی کتنے کلیئرلی اور کتنا سمپلی کہ آپ اپنے الفاظ کو دوسروں تک کیسے پہنچاتے ہیں. آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ آپ دوسروں کو کیسے ڈلیور کرتے ہیں. اس میتھڈ کا نام ہے کمیونیکیشن. اور کمیونیکیشن کے بہت سارے ٹائپس ہیں. ایک ہے ویژولی کمیونیکیشن کہ دیکھ کے اشاروں سے بتا دیں, اور دوسرا ہے وائس کے ساتھ کنورسیشنل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ریٹن فارم میں لکھ کے بتا دیں میسج کے ٹائپ میں یہ ہو جائے گا. تو ہم ابھی فوکس کر رہے ہیں ووکیشنل باتیں کر کے کمیونیکیشن کو کیسے کرتے ہیں, باتوں کے ذریعے کمیونیکیشن کیسے کرتے ہیں. تو کمیونیکیشن اسکل کے لیے بہت ایک امپورٹنٹ جو میتھڈ ہے وہ ہے کلیئرٹی. آپ اپنے الفاظ کے اندر کتنے سمپل ورڈس یوز کرتے ہیں کہ اگلا بندہ بنا سوچے اس کو سمجھ سکے, تو اسے کہتے ہیں کلیئرٹی اور کمیونیکیشن. تو یہ ہونا بہت لازمی ہے کیونکہ ایز اے سیل, اگر آپ کسی سیل ڈپارٹمنٹ میں جا رہے ہو یا آپ ٹیچنگ انسٹیٹیوشن میں جا رہے ہو یا کہیں پر بھی آج کل ہو, تو آپ کے اندر اگر یہ سمپلسٹی والا فنڈ آپ کے اندر ہے تو بہت سارے لوگ آپ سے انٹریکٹ کریں گے اور آپ کو وہ ہائر کرنا چاہیں گے. کیوں؟ کیونکہ سمجھ تو ہر کوئی سکتا ہے, لیکن کوئی سمپلی سکھا دے تو کیا ہی بات ہوگی. تو بہت سارے لوگ ایک ہی ٹائم پہ سیکھ سکیں. تو اسکولوں میں اکثر مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر ہوتے ہیں پی ایچ ڈی ایم ایس, تو ان کا جو مائنڈ سیٹ لیول ہے بہت ہائی ہوتا ہے اور ان کو تو اپنے لیول پہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہوتے ہیں یہ ایش وہ واٹر کو کہتے ہیں. تو بچے حیران ہو جاتے ہیں کہ یار ایش وہ واٹر کو کہتے ہیں, تو واٹر ہے کیا چیز, ایش وہ ہے یا واٹر ہے. تو کنفیوژن بہت بن جاتا ہے. لیکن اگر کوئی اور بندہ جو کہ ایک سمپلی بچوں کا مائنڈ لیول کے حساب سے اس کو پڑھا سکے, تو وہ کیا کہے گا کہ پانی جس چیز سے مل کے بنتا ہے اسے کہیں گے ایش ٹو. تو وہ بالکل دیکھو کتنے سمپل ورڈ سے اور یہ کتنا کمپلیکس بنا دیتے ہیں بچوں کے. تو بچے سے پوچھا میں نے کہ ایش ٹو کیا ہوتا ہے, تو بولا اس میں ایش ٹو واٹر ہوتا ہے. تو میں نے وہ واٹر کیا ہوتا ہے, واٹر ایش ٹو ہوتا ہے. تو میں نے بولا واٹر کس چیز سے مل کے بنتا ہے, وہ بول رہا ہے پتہ نہیں. پھر میں نے بولا ایش ٹو سے مل کے بنتا ہے, تو وہ بول رہا ہے ایش ٹو تو واٹر ہے, واٹر واٹر کے کیسے بن سکتے ہیں. تو میں خوب ٹینشن میں یہ کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں. تو دیکھو کتنا کنفیوزنگ ہوتا ہے اگر کسی کو کلیئرٹی نہ ہو, کسی کو اگر کسی نے صحیح سے بتایا نہیں ہو, اس کی کمیونیکیشن اسکل سمپل نہ ہو, تو دوسروں کو سمجھنے کے لیے مشکل ہوتا ہے. اور اگر آپ ایک لیڈر بننا ہے کسی بھی فیلڈ میں, یا ملکی لیول پہ یا اسکول لیول پہ یا کالج لیول پہ یا کہیں اور کسی بھی جگہ کے لیے, آپ پرٹیکولر جگہ کے لیے آپ نے لیڈر بننا ہے, تو لیڈر کے لیے چاہیے کہ آپ کی کمیونیکیشن اسکل سمپلسٹی ہو اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ فار ایوری ون, تاکہ جتنے بھی لوگ آپ سے کمیونیکیٹ کریں, انٹریکٹ کریں, تو وہ کلیئرفائی ہو جائے, ان کو ان کے جو آنسر ہے وہ جلدی مل جائے, جس کی وجہ سے وہ لوگ آپ سے زیادہ کمیونیکیٹ کریں, اور جس کی وجہ سے ان کا مشکلات حل ہو جائے اور ان کو ڈائریکشن مل جائے جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتے ہیں. تو کمیونیکیشن اسکل اس سینچری میں تو مسٹ ہے اگر آپ کسی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. جو مطلب اینشینٹ ٹائم تھے, مطلب پرانے ٹائم, اس میں کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک ڈگری ہو, وہ دیکھتے بھی نہیں تھے کہ آپ کو کمیونیکیشن آتا ہے کہ نہیں, آپ کے اندر کوئی اسکل ہے کہ نہیں, کچھ نہیں. ڈگری ہونا چاہیے آپ کو اس پوسٹ کے لیے ہائر کرتے. لیکن 2023 آنورڈ میں یہ سچویشن بالکل چینج ہے. اگر آپ کے پاس ڈگری ہے اور آپ کے پاس پریکٹیکل اسکل نہیں ہے, تو وہ آپ کو ہائر نہیں کریں گے. اور اس کے اپوزٹلی اگر کسی کے پاس اسکل ہے, ڈگری نہیں ہے, تو وہ اسکل والے کو پریفر کریں گے نہ کہ ڈگری والے. تو فی الحال کے لیے یہاں پہ کچھ آ رہا ہے, ایکسکیوز می. تو یہ ہے فنڈاسل میں ڈگری کتنا میٹر کرتا ہے فیوچر کے لیے, اور ڈگری کتنا میٹر کرتے ہیں پریزنٹ کے لیے. کیونکہ اگر آپ خود بھی ایک فاؤنڈر یا ایک سافٹ ویئر ہاؤس کے آنر کی طرف سوچو کہ آپ کس بندے کو ہائر کرو گے جسے کام آتا ہے یا جس کے پاس کام آنے کا نسخہ ہے. آپ کو مارکیٹ کے لیے کام دینا ہے, نہ کہ آپ کو ڈگری دینا.
کوئی کلائنٹ آپ سے پوچھے کہ ہم آپ یہ پروجیکٹ کر سکتے ہو تو آپ کیا بتاؤ گے؟ ہاں یہ پروجیکٹ میں کر سکتا ہوں. یہ بتائیں گے کہ یہ پروجیکٹ کرنے والے بندے ہیں میرے پاس. وہ تو بولیں گے نا بندے ہونے سے کچھ نہیں فرق پڑتا, آپ کام کر کے دیں تبھی بات آئی ہے. تو یہ ہوتا ہے ابھی کے پریزنٹ میں, اور فیوچر میں بھی یہی سیم سچویشن رہے گا. نو میٹر یو ہیو اے ڈگری اور ناٹ, یو ہیو ٹو ہیو دا اسکل ٹو پرووائڈ دا سروس دیٹ ادر پرسن wanting from you. So degree not matters, your skill and your work matters. تو فیوچر میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ اپنے ڈگری کی وجہ سے ہی پیچھے رہے ہوں گے. اگر آپ اپنے اسکل پہ فوکس نہ کریں, ڈگری پہ فوکس کرو گے تو آپ سے بھی اچھے اسکل پرسنالٹیز مارکیٹ پلیس میں آ جائیں گے اور وہ آپ کی ڈگریز کو ڈسائڈ کریں گے. تو آپ کو کیا کرنا ہوگا اگر آپ ڈگری حاصل کر چکے ہو تو آپ کے پاس کون سا راستہ ہے کہ آپ دوسروں سے آگے رہو. اگر آپ کے پاس ڈگری ہے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ اپنے فیلڈ میں آگے رہیں تو آپ کو اسکلس پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ نے ایک ڈگری حاصل کر لیا اور بہت سارا ٹائم انویسٹ کر لیا جو آپ سمجھتے ہو, اور آپ کو ڈگری مل گیا جو کہ آپ نے بہت سارے چھٹیوں کے بعد پایا ہے. آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آپ نے یونیورسٹی کا لائف کیسے گزارا ہے, ہر دوسرے دن آپ کی چھٹی ہوتی ہے, ہمیں پتا نہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی میں جانے سے بندہ کامیاب ہی ہو جاتا ہے. یار یونیورسٹی میں جانے سے بندہ کامیاب ہوتا ہے, لیکن تب جب وہ ڈیلی بیسس پہ جائے اور جو ایک ایسی یونیورسٹی میں جائے جہاں پہ آپ سے کام لیا جائے, آپ کو کام کرنے پر مجبور کیا جائے اور آپ کو ایک ایسا گریجویٹ بنا کے بھیجیں کہ جو مارکیٹ پلیس میں جا کے اپنا کوئی اسٹارٹ اپ یا اپنا جو اسکل ہے وہ دوسروں کو شو آف کر سکے اور دوسروں کو وہ سروسز دے سکے. لیکن ابھی کے اس میں کیا ہوتا ہے کہ میکسیمم لوگ ڈگری کے لیے یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں, 2 دن چھٹی 1 دن جاتے ہیں اور بس ان کو یہ فیلنگ چاہیے کہ وہ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, حالانکہ ان کو مارکیٹ لیول کے حساب سے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اور مارکیٹ لیول کے حساب سے ان کو کام بھی نہیں آ رہا ہوتا, جس کی وجہ سے مارکیٹ میں بہت سارے جو اپرچونیٹیز انٹرنشپس ہیں وہ یونیورسٹی والوں کے لیے آتا ہے, لیکن وہاں پہ سارے اسکلڈ والے لوگ چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یونیورسٹی والے جو کینڈیڈیٹس ہیں اگر ان کو سلیکٹ کیا جائے تو ان کے پاس کوئی بھی اسکل نہیں ہوتا, ان لوگوں نے صرف رٹا لگایا ہوتا ہے اور ان کے پاس پیپر میں کوئی مارکس ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ دے کے پاس ہو گئے. تو یار کمپیوٹر جیسے فیلڈ کے لیے تو مسٹ ہے کہ آپ کو کمپیوٹر کی نالج ہو اور آپ اسے پریکٹیکلی کر کے دکھا سکیں. بک سے پڑھ کے بتانے سے دیٹ از ناٹ our stuff, how we need and the employers need. Employers need you have to learn the project by yourself, by practical. You don't have to write 5 pages of paper. They don't take an exam for you. They just leave their project to be done within the time frame. تو اس وجہ سے ڈگری کی ویلیو کم اور کنگریچولیشن میرے انگلش لیول کمیونیکیشن لیول 10 سے اوپر جا رہا ہے, جس کا مطلب ہے کہ I am pretty intermediate level of communication expert, but I am going towards 20 minutes. So دیکھتے ہیں کتنا اپنے کمیونیکیشن اسکل میں باتوں کو جوڑتے ہیں. اور اسی کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ what I do, what I have to do, what my vision is, and what I expect from my own partners and my own colleagues and my own teammates. بیسیکلی میرا جو تعلق ہے وہ ہے ڈگری بلتستان, اور ڈگری بلتستان میں رہنے دیں وہ بات کی کوئی اور ٹاپک ہو جائے گا میں. اور وہاں سے میں یہاں پہ آیا اور آنے کے بعد 2 سال میں نے MCAT کی تیاری کی. MCAT کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی ایک میڈیکل کیا پتہ نہیں یار, یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے یہ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے اور میں نے 2 سال اس کے لیے رگڑا صحیح سے. however مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. میں بایولوجی کا بیسٹ اسٹوڈنٹ تھا اپنے اسکول میں اور اپنے کالج میں, کیونکہ مجھے بایولوجی بہت سمجھنا تھا. لیکن جب میں MCAT کی طرف آیا FSC کے بعد مائنڈ واز ٹوٹلی FSC بیکاز انفارمیشن کے لیے کافی تھا بایولوجی, لیکن اس ایکسیٹ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا, یہ میں نے جانا. لیکن 2 سال کے بعد 2 سال میں نے اپنا مارکس مارا اس میں اور کسی بنا نتیجے کے ساتھ اپنا خود کو ختم کرنے کے چکر میں رہا. مطلب I am not eating well, I am not doing any physical activity in my daily routine, I am not connecting to my colleagues, my friends and my family members, which caused me depressed. اور یہ بہت خطرناک ہے, اور MCAT والوں کو تو پتہ ہی کیا ہوتا ہے. This is horrible I have faced in my life. اور اس کے بعد ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے, تو یہ ایک سچی بات ہے.
और आसानी थी। 2 साल के बाद एक दिन अचानक भाई ने बोला कि डू यू वांट टू लर्न प्रोग्रामिंग, एंड इंस्टेंटली आई सेड दैट यस आई डू। तो उस दिन 1 जनवरी 2023, दैट्स टुडे इज 1 नवंबर 2023, और आज 10 महीने हो रहे हैं मेरे इस जर्नी को। तो इस जर्नी में मैंने सीखा क्या है? इस जर्नी में मैंने सीखा है कि मैटर ये करता है कि आप क्या सीखते हैं, मैटर ये नहीं करता कि लोग क्या आपको सिखाना चाहते हैं, क्योंकि लोग तो बहुत सारे हैं, तो उनके हिसाब से तो आप नहीं हो सकते, लेकिन आप उनके हिसाब से हो सकते हैं। तो आप वो सीखो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको स्कोप लगे, जिसमें आपको होप लगे। होप इज द वे, और होप इज द पाथ टुवर्ड सक्सेस। क्यों? अगर आपके अंदर होप है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के लिए, तो आप उस फील्ड में कुछ ना कुछ कर दिखाओगे। कैसे? अभी मैं जैसे प्रोग्रामिंग में आ गया, कोडिंग मुझे समझ में आ गया, मैं बहुत डेडिकेटेड हो गया। और जो मेरा टू ईयर का जो पास था, जिसमें मैंने अपना आपको एफयूसी किया था, रिकवर्ड, आई एम टोटली रिकवर्ड, एंड आई हैव गॉट द बेस्ट मेंटालिटी आई हैव एवर हैव। और मैं इस मेंटालिटी के साथ, ग्रोइंग माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन पहले क्या हो रहा होता था, 2 महीने पहले, 2 साल पिछले 2021 and 23 में, बिल्कुल a shocked person, having no future, having no vision towards the future. He has no clarity around what he is doing. Now I have very clarity what I am doing nowadays, what I have to do in the future, and what I have to achieve in my future. मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग दूसरे भी फील्ड में हैं वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखें, क्योंकि फ्यूचर में AI हैज टेकिंग ओवर एवरी फील्ड। और AI को सीखने के लिए प्रोग्रामिंग आना चाहिए, या आप AI को यूज भी कर सकते हैं। तो दैट्स ऑन यू, बिकॉज AI विल बी चेंज बट कोडिंग विल नॉट बी चेंज, क्योंकि कोडिंग से AI बनना है, तो कोडिंग से इससे भी एक्सपर्ट लेवल के AI बनेंगे। तो AI बेसिकली होता क्या है, हमें ये समझने की जरूरत है। AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये क्या कर सकता है? सपोज एक बंदा होता है कि वो 8 घंटे का डेली बेसिस पे जॉब करता है। उस जॉब में वो करता क्या है कि वो एक फाइल लेता है, लिखा हुआ फाइल, फिर उस फाइल को टाइप करता है, फिर उस फाइल को फॉर्मेट करता है, मतलब उसकी डिजाइनिंग चेंज करता है, फिर उसको वीडियो बनाता है या ऑडियो बनाता है, और इसमें 8 घंटे लगते हैं उसे। AI क्या करता है? AI एक दफा इस काम को समझेगा, एक दफा आपने इनपुट दिया है सब कुछ, अब वो करोड़ों साल तक वही काम परफॉर्म कर सकता है बिना थके। तो ये बेहतर नहीं है? इंसान के जो जॉब्स हैं वो AI टेक ओवर करेंगे, तो इंसान ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्यों बंदे 8 घंटे के लिए एक ऐसा रिपीटेटिव डेली बेसिस पर रिपीटेटिव काम करे जिससे उससे कोई निकल नहीं रहा, मतलब काम नहीं निकल रहा, और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा। humans are the best species on earth, because he has to do something big in their life. Then he बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि जो AI के काम है वो AI को कर देते हैं, जो ह्यूमंस के काम है ह्यूमंस करते हैं। ह्यूमंस के काम क्या है? ह्यूमंस के काम रोबोट्स की तरह बैठ के करते रहना नहीं है। ह्यूमंस के काम है कि वहीं में बैठ के वो बंदा कुछ न्यू क्रिएट करे, बिकॉज क्रिएटिविटी इज इन ह्यूमंस, नॉट इन AI। AI इनसे कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, बस आपको प्रॉम्प्ट देना है, आपने कुछ उसको इंस्ट्रक्शन देना है, वो आपको क्रिएट करके देगा। लेकिन ह्यूमंस अपने खुद से क्रिएटिव आइडियाज और क्रिएटिव थिंग्स डिस्कवर कर सकते हैं और बना सकते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमंस आर बेटर देन AI। और अगर AI टेक ओवर ऑल द वर्ल्ड, देन स्टिल ह्यूमंस विल बी फर्स्ट पावर व्हिच आर कंट्रोलिंग द AIs। तो AI को सीखने के लिए आपको कोडिंग आना चाहिए। तो कोडिंग आएगा तो आपको बहुत सारे और भी फील्ड के बारे में पता चलेंगे, जैसे कि मशीन लर्निंग हो गया, AI, मशीन लर्निंग, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सारे और भी फील्ड हैं, डेटा साइंस वगैरह। तो ये सारे फील्ड इवॉल्व कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको कोडिंग सीखने की जरूरत है। और फ्यूचर में ये नहीं देखा जाएगा कि आपके पास कौन सी डिग्री है, फ्यूचर में ये देखा जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि AI के पास कितना इन्फॉर्मेशन होगा कि वो एक डिग्री वाले बंदे से बेहतर ही होगा। लेकिन a skilled person can take over the AI, because the skilled person know that how to create an AI, but the degree having person do not know how to create an AI. He want to become a
slave, a job person who is doing a repetitive task on daily basis for 50 years, for 40 years, and end up with no enjoyment experience in his life. आप समझ सकते हो कि अगर एक नॉर्मल पर्सन दिन का 8 घंटे किसी कंपनी के लिए दे रहा है तो वो अपने जिंदगी का 1/3 दे रहा है। 1/3 मतलब उस बंदे का 90 ईयर्स उसकी जिंदगी को 30 ईयर्स वो उसमें दे रहा है। और 30 ईयर्स क्या किस में जा रहा है, वो तो नींद सोने में जा रहा है। मिनिमम 8 घंटे सोते नहीं है ना, मिनिमम या मैक्सिमम 8 घंटे तक सोते हैं, तो 16 घंटे दिन के गड्ढे में। अब बचा कुछ है 8 घंटे, और 8 घंटे फिजूलियात चीज़ों में निकल जाते हैं। कभी सोने की तैयारी में निकल जाते हैं, तो कभी जागने के बाद रिफ्रेश होने के लिए, और कभी जॉब से आते ही लेट है, कभी जॉब पे जल्दी जाते हैं। तो मिनिमम आपके पास 5 घंटे होते हैं, 5 से 4 घंटे। अब उस 4 घंटे में क्या होता है, आपने खाना भी है, आपने अपना रिफ्रेशमेंट भी करना है, और इस 4 घंटे में आप क्या ही कर लोगे। सो एवरी पर्सन ऑन वांट संडे, क्योंकि संडे के दिन उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि होता नहीं है उनके पास, क्योंकि वो जो 16 घंटे ना, उसमें से 8 घंटे उन्हें मिल चुका होता है, तो ऑफिस के लिए उसका छुट्टी होता है। फिर भी 8 घंटे वो बिल्कुल ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना सोओ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके ज़िंदगी का कितना अहम हिस्सा जा रहा है, और उसके साथ आप 8 घंटे और दे रहे हैं, तो 16 घंटे का, तो आपकी ज़िंदगी जीने के लिए है तब से, या जॉब करने के लिए। जॉब करो, लेकिन वो जॉब करो जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन हो, जिसमें आप कुछ कर दिखाओ, और आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ ऐसा कर दिखाओ कि वो लाइफ टाइम के लिए आपके अचीवमेंट्स में आए। जैसे कि कोई बंदा कलरक होता है, तो दुनिया में कितने ही हैं, और कितने बन चुके हैं, और कितने बन रहे हैं, तो उनको क्या फायदा। वो डेली बेसिस पे रिपीटेटिव काम करता है, जिससे लोगों का डेली बेसिस का काम हो जाता है, तो वो ऐसा रोबोट हम कह सकते हैं। क्या ही बात थी अगर उस बंदे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आता हो, और वो एक ऐसा टूल बना दें जिसकी वजह से वो जो अपना काम कर रहे हैं ना, उसको ऑटोमेट कर दें, तो ये रिवोल्यूशनाइज हो, और बहुत सारे लोग दुनिया में अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो सबको नौकरी बनना है, नौकरी करना है, सबको एम्प्लॉय बनना है ना, तो वो तो रोएंगे यार मैंने जॉब चाह रहे हैं इनकी वजह से। भाई आपका जॉब का लेवल बढ़ा है, आपने स्लैब माइंडसेट से नहीं सोचना ना। जब एआई आपका काम कर सकता है, तो ये बेस्ट बेस्ट काम नहीं है कि एआई आपका काम कर सकता है, तो आपको वो काम करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा ऊपर लेवल पे काम सोचो। तो ये है ग्रोइंग माइंडसेट। और रिएक्टिव माइंडसेट होते हैं, यार हमें एआई को कम्पीट करेंगे, एआई से जीतें, यार एआई को यूज करो, एआई के साथ चलो, तो आप ही फ्यूचर में ग्रो कर रहे हैं। तो बहुत लंबी वीडियो तो नहीं हुई, एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच गए शायद, एक्सपर्ट लेवल पे अचीव किया। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, सी यू टुमारो, गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग द मोमेंट यू हैव, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स।